ایک اور بڑی اہم روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس امت میں اختلاف کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، جبکہ اس امت کے نبی ایک ہیں، نبی بھی ایک ہے، اللہ کی کتاب بھی ایک ہے، تو قبلہ بھی ایک ہے، تو امت تو حضرت ابن عباس کو انہوں نے بلایا ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیف تختلف هذه الامہ ونبیها واحد وقبلتها واحدۃ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، انا انزل علینا القرآن فقرأناہ وعلمنا فیما نزل وانہ سیکون بعدنا اقوام یقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي وإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا وَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا۔ یہ پورا انہوں نے ایک کڑی پروسیس بتا بتایا دیا یہ کیسے ہوگا اور بنیادی وجہ کیا متعین اور کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا امت میں اس نے ایک تو عبداللہ بن عباس کے فہم قرآن پر اعتماد حضرت عمر کا دیکھا، ویسے ہی بہت کو مقد دیتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے اس کا طریقہ اور اس کا یعنی تجزیہ کر کے بتایا۔ بنیادی وجہ یہ ہوگی جو ہم بار بار پیچھے نشاندہی کر رہے ہیں کہ قرآن جب پہلی مرتبہ اتارا گیا ہے تو اس وقت کے تقاضے کیا تھے، پس منظر کیا تھا، گروہ کون سے تھے، رویے کیا تھے جن کو قرآن نے موضوع بنایا، تو براہ راست اور ڈائریکٹلی قرآن ان کو موضوع بنا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان سے الگ کر کے، اس پورے پس منظر سے الگ رہ کے قرآن کے باتوں کا اور اس کی تعلیم کا ہم صحیح محمل نہیں جان سکتے۔ تو ہوگا یہ کہ ہمارے سامنے تو قرآن بھی ہے، اور قرآن کیسے نازل ہوا ہے، کن کے بارے میں نازل ہوا ہے، کن کو مخاطب کر رہا ہے، کن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ لیکن ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کے سامنے قرآن تو ہوگا، لیکن یہ ضروری علم، یہ ضروری پس منظر، یہ ان کے اور سامنے یہ گہرائی ان کے سامنے نہیں ہوگی، تو وہ پھر اپنی اپنی رائے سے، اپنے اپنے قیاس سے طے کریں گے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اور دوسرا کہے گا کہ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو پس منظر سے اور سیاق سے اٹھا کر وہ آیتوں کو مختلف معنوں پر محمول کریں گے۔ جب کریں گے تو آپس میں اختلاف ہوگا، اور جب اختلاف ہوگا تو بغیم بینہم کے تحت پھر قتال بھی ہوگا۔ تو بنیادی غلطی انہوں نے نشاندہی کر دی کہ قرآن کا جو براہ راست نزول ہے، اور وہ جو سیاق ہے، اور وہ جو پس منظر ہے، اور وہ جو اس کے مصداقات ہیں، اور وہ جو اس کے محمل ہیں، ان کو اگنور کر کے، ان کو نظر انداز کر کے اس کو سمجھنے کی جو بھی کوشش کی جائے گی وہ اختلاف پر اور فساد پر منتج ہوگی۔ اور پوری روایت کے اندر ان کی اس تشخیص کو دیکھا جائے، ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر سے اب تھوڑا آگے چلے جائیں تو خوارج نے بین ہی یہی کیا، اور ان کی آج پھر تک وہ اس وقت عبداللہ بن عباس پہلے بتا رہے تھے، وہ جب خوارج نے یہ سب کچھ کیا تو اس کی تشخیص، اس کا تجزیہ بھی پھر اہل علم نے یہی کیا، صحابہ نے یہی کیا کہ جو آیتیں اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں کفار کے بارے میں، یہ جاہل لوگ انہی کو اٹھا کر مسلمانوں پر منطبق کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف قتال اور جہاد کو فرض قرار دیں۔ بالکل صحیح۔